حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری کہانی، علم الاسماء اور فرشتوں پر فضیلت کا اظہار۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی سورت البقرہ میں مذکور ہے، جو انسان کی تخلیق کے بعد ایک نہایت اہم مرحلہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم الاسماء عطا فرمایا، یعنی تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ علم کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے سوال کیا، کیا تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ ایک اشارہ تھا کہ اللہ کی حکمت انسانی عقل سے ماورا ہے۔ فرشتے انسان کی فطرت کے صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں خصوصاً علم کی قدر کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ علم الاسماء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ مفسرین کے مطابق یہ نہ صرف ظاہری اشیاء کے نام تھے، بلکہ ان کی حقیقت، صفات، فوائد اور استعمالات بھی حضرت آدم کو سکھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں کا اعتراف۔ فرشتے عاجز ہو گئے اور کہنے لگے، ہم پاک ہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم نے اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ یہ مرحلہ انسان کی علمی برتری کا اعلان تھا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت آدم کو عطا فرمایا، اور یہی علم انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دیتا ہے۔ تفسیری نکات۔ ایک، حضرت آدم کو تمام اشیاء کا علم عطا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم انسانی فطرت کا بنیادی عنصر ہے۔ 2، فرشتوں کا اعتراف ظاہر کرتا ہے کہ انسان اگر علم حاصل کرے تو وہ روحانی و فکری لحاظ سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز حکمت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم کی بنیاد پر عزت اور مقام حاصل ہوتا ہے، نہ کہ صرف عبادت تسبیح پر۔ ڈرامائی انداز میں منظر۔ تصور کریں ایک روحانی مجلس کا منظر جہاں اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو ایک ایک شے کے نام سکھا رہے ہیں۔ یہ اشیاء آسمانی، زمینی، حیوانی، نباتاتی اور شاید کائناتی بھی ہوں۔ حضرت آدم پورے سکون، توجہ اور عاجزی کے ساتھ ان کو سیکھ رہے ہیں۔ فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں حیرت، تعجب اور تجسس کا امتزاج ہے۔ جب اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور وہ ان کے نام بتانے سے قاصر رہتے ہیں، تب حضرت آدم ان کے نام نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، گویا علم کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ سبق آموز پہلو۔ ایک، علم ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات پر ممتاز کرتا ہے۔ 2، انسان کی عظمت اس کے علم، فہم اور شعور میں پوشیدہ ہے، نہ کہ صرف اس کی ساخت نسل میں۔ 3، علم کو اللہ سے منسوب کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت آدم نے سیکھا ہوا علم اللہ ہی کا عطا کردہ تھا۔ 4، علم کا صحیح استعمال انسان کو قرب اللہ کا ذریعہ بناتا ہے۔ عملی رہنمائی۔ 1، ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ 2، علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی کا عمل ہے۔ 3، علم کے ساتھ عاجزی اور شکر کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے، جیسے حضرت آدم نے کیا۔ 4، اگر ہمیں علم عطا ہو تو اسے غرور کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی عنایت سمجھیں۔ علم کا کمال۔ قرآن کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم نہ صرف معرفت اللہ کا ذریعہ ہے، بلکہ انسانی مقصد حیات کو بھی واضح کرتا ہے۔ حضرت آدم کو علم سکھانا، فرشتوں کے سامنے ان کا امتحان لینا اور پھر ان کی علمی برتری کو واضح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں علم کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ تاریخی اور روحانی اثر۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا علمی تجربہ ہے جس میں استاد خود خالق ہے اور شاگرد پہلا انسان۔ یہ تعلق ایک روحانی سلسلے کا آغاز ہے جو تمام انبیاء، علماء اور مومنین تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس کہانی کو ہم آج کے دور میں اپنائیں تو یہ ہمیں تعلیم، تحقیق، فہم اور شعور کی راہ پر گامزن ہونے کی دعوت دیتی ہے۔
یہی علم انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ قابل احترام بناتا ہے۔ قرآنی تفاسیر مفسرین جیسے امام رازی، طبری اور ابن کثیر کے مطابق علم الاسما کا مطلب محض نام سکھانا نہیں بلکہ اشیاء کی حقیقت اور ان کے فوائد و مقاصد کو سکھانا تھا۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم کو اولادہ ان کے اعمال، کائنات کے قوانین اور انبیاء کے ناموں تک کی معلومات دی گئیں۔ یہ ایک جامع علم تھا جو انسان کو اس کے خلیفہ ہونے کے قابل بناتا تھا۔ نتیجہ، حضرت آدم کو علم عطا کرنے اور ان کی علمی فضیلت کو فرشتوں پر واضح کرنے کا واقعہ ایک ایسا درس ہے جو ہمیں زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے عاجزی سیکھنے کی لگن اور علم کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی حضرت آدم کی طرح علم کے متلاشی بنیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کریں۔